الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار در بار میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کی حضور دعا ہے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سعادت نصیب فرمائے. دین اسلام کا ہر پہلو ہر جہت حسین ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے. اسلام کی یہ خصوصیت اور کوالٹی ہے، اس کی جس جہت کو بھی آپ سامنے رکھیں آپ اس پر بلا شبہ فخر اور ناز کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. اسی لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ مجبور ہو کر نہ چلے، اسلام کے ساتھ مسرور ہو کر چلے. وہ اس کی ہر جہت اور ہر پہلو پر ان کو نظر بھی ہونی چاہیے اور اس پر فخر بھی ہونا چاہیے. آج کی دنیا میں لادینی قوتوں اور مغربی تہذیب کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ہے انسانی حقوق کا، اور انسانی حقوق کے حوالے سے بھی ان کا دائرہ بڑا مختلف ہے، محدود ہے. ان کے حقوق میں جہاں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ یاد رکھیں کہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے ہاں انسانیت کا جو دائرہ ہے اس میں ان کے اپنے کچھ اصول ہیں، اس میں مسلمانوں کو شامل نہیں کرتے. اگر مسلمان شامل ہوتے تو کشمیر، فلسطین، چچنیا، شام اور دیگر ممالک اسلامیہ میں، افغانستان میں بہتے ہوئے انسانوں کے خون کا ان کو احساس ہوتا. لیکن اس لیے وہ اس سے آزاد ہیں. موج میں ہو تو اس کو لے آتے ہیں. جس طرح انسانی حقوق کی بات ہو تو آپ کے ملک میں اگر 3 افراد کو قتل کرنے والا ریمنڈ ڈیوس ہو، اس کی آزادی کا بڑے دھوم دھام سے اہتمام ہوتا ہے، اور آپ کی پاکستان کی مظلوم بیٹی عافیہ صدیقی کو کئی سالوں کی سزا سنا کر 20 سال کے بعد میں سگی بہن کی ملاقات بھی ایک موٹے شیشے کے سامنے اور پھر اس کو ٹیلی فونک ذریعے سے ان کی ملاقات کا اہتمام ہوتا ہے، کیونکہ اس میں
انسانیت کے دائرے میں مسلمان شامل نہیں ہیں۔ فلسطین کے بچوں پر ٹینک چڑھ جائیں، بیٹیوں کو کچلا جائے، کشمیر کے ہاں اگر سہاگ ہو تو یہ شاید انسانی دائرے میں نہیں ہے۔ وہ اس لیے ہم اکثر آپ کی خدمت میں یہ بات عطیہ کرتے ہیں کہ مغرب کے اصول و ضوابط کو سامنے رکھنے کی بجائے ہمیں انسانی حقوق کا جو چارٹر اور جو سسٹم اور جو نور قرآن نے دیا ہے، یہ 14 صدیوں سے زائد عرصے پر محیط ہے، جب پورا یورپ امریکہ اندھیروں کی دلدل میں تھا۔ ان کے سسٹم کی ٹوٹل آئین اور قانون کی جو دساتیر کی جو اصول و ضوابط ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ ٹوٹل 200 سال پر مشتمل ہے، اور اسلام 1400 سال قبل سے اس علوم کو بانٹ رہا ہے۔ تو گویا انسانیت کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ اسلام آگے ہے۔ آپ دیکھیں انسان کل 14 صدیاں پہلے، اب امریکہ، یورپ 200 سال پہلے سے انہوں نے شروع کیا، قتل کا بدلہ قتل، انسان کا بدلہ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ قرآن نے 14 صدیاں پہلے کہا قتل کا بدلہ قتل ہے، انسان 1400 سال پہلے کہا۔ انہوں نے آج کہنا شروع کیا، قرآن نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ایک انسان کا قتل پوری جمعیت کا قتل ہے، اور ایک کی زندگی من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اسلام اس میں آگے ہے، قرآن اس میں آگے ہے۔ جو پہلو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دھڑلے سے کہیں، آپ بحیثیت مسلمان پوری کائنات میں اسلام کے سوا اور آپ کو کہیں یہ تصور نہیں ملے گا۔ انسانیت کے حقوق کی بات دنیا میں جو بھی کرے، کرتا ہے، کرنی چاہیے۔ اسلام آگے کھڑا ہے، کتنا آگے کہ ہمارے گھر جو انسانوں کے حقوق ہیں پوری دنیا کے جملہ مذاہب میں، وہ زندگی تک محدود ہیں۔ یہ ایک بڑا جامع اصول ہے۔ دنیا کے جملہ مذاہب میں انسانوں کے حقوق ہیں زندگی تک، صرف زندہ ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، قیدی ہے، مظلوم ہے، اس کے حقوق ہیں۔ لیکن اسلام اس میں آگے ہے۔ کیسے؟ واحد مذہب ہے، یہ اعلیٰ دین ہے جس میں مرنے کے بعد بھی انسانی احترام کا فلسفہ سمجھاتا ہے، وہ صرف مصطفیٰ کا دین ہے۔ زندگی میں تو سارے پیش کرتے ہیں، یہود و نصارہ، کرسچن، باقی جتنے بھی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ صرف زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی وہ آپ کے سلوک کا، اس میں سلوک کا محتاج ہے۔ کہاں ہے دنیا میں وہ مذہب کہ قبر کے اوپر آپ نے نہیں چڑھنا، کسی کی قبر ہو، قبر کے اوپر کھڑے نہیں ہونا، قبر کے اوپر پاؤں نہیں رکھنا، قبر کے اوپر بیٹھنا نہیں، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اور ایک خبر میں یوں دل کو زخمی کیا، چند جمعے قبل ہم نے اس پر انڈیا کے کوئی قبرستان کی بات کرتے ہوئے ہم نے کہا پاکستان میں ایسا نہیں ہے، لیکن ہم نے خود بدقسمتی سے یہ پڑھا۔ گوجرانوالہ کے قلعہ دیدار میں ایک مرنے والی 27 سالہ مظلوم بیٹی، اس مرحومہ کی قبر کو اسی طرح کھول کر کسی سفاک اور درندے نے درندگی کی حدوں کو پار کیا۔ اب بتائیں کہ کہاں تک پہنچ گئی ہے یہ مسلمان، یہ انسان، یہ بدبخت کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ ساری شاخسانہ اور یہ ساری کارروائیاں میڈیا کی بے حیائی اور بدماشی اور بغیرتی اور فحاشی عریانی کے ساتھ ساتھ دین سے دوری کی وجہ ہے۔ یہ چیزیں پڑھ کر دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ انڈیا میں کوئی ایک گانے والا تھا، کوئی غیر مسلم، اس کے مرنے پر میں نے دیکھا پاکستان کے کچھ بدبخت جاہل نوجوانوں نے
اس کے لیے برسی کا اور سالانہ ختم کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ یعنی کہاں ہے ہماری جہالت؟ سچی بات تو یہ ہے ایسے ماں باپ کو ڈوب کر مر جانا چاہیے جن کی اولاد ان کی عدم توجہ اور تربیت کی کمی کی وجہ سے ایسی چیزوں میں ملوث ہے۔ ہم تو پل پل مسلمان اسلام کے ترجمان ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اسلام کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ صرف زندگی میں نہیں مرنے کے بعد بھی حسن سلوک کا فلسفہ پیش کرتا ہے۔ یہ اعزاز صرف اور صرف اسلام کو ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے باقیوں میں۔ اور اس حسن کو برقرار رکھنا ہے مرنے کے بعد۔ اب دیکھیں دنیا میں کہیں ایسا کتنا خوبصورت، اس کو سب سے پہلے غسل دو، کیا حسین انداز ہے، کفن دو، پھر صرف کفن نہیں خوشبو لگاؤ، خوشبو لگا کے اس کو اسٹریچر پہ، ریڑے پہ، گاڑی پہ رکھ کے کھینچنا نہیں، کندھے پہ اٹھاؤ، کیسا نہیں ہے۔ پھر اس کے آگے کھڑے، اس کو آگے رکھ کے اس کے لیے دعا کرو جنازے کی صورت میں۔ پھر جنازے کی صورت ادا کرنے کے بعد آپ پھر اپنی زبان میں، جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا معافی ضمیر رو رو کر کے گرا کر بیان کرے رب کے حضور، دعا مانگے، پھر اس کی تدفین ہے، مٹی ڈالو، دعا کرو۔ یہ حسین عمل صرف مصطفیٰ کے دین میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے اور اس کے حسن کو ہم نے اپنی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ تو اس میں جب ہم یہ تصور بیان کرتے ہیں تو پھر بہت سی اور بھی جو ہمارے ہاں ہوائیں اور طوفان اڑتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس میں یاد رکھیے کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد پہلے تو ہم اس تصور کو دیکھیں کہ اللہ کی جو عبادت ہے، عبادات ایک ہے مالی عبادت، ایک ہے بدنی عبادت، اور ایک مالی اور بدنی ان دونوں کا مرکب ہے۔ ان چیزوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں، بدنی عبادت وہ جس کا تعلق بدن سے ہے، جیسے تلاوت ہے اور تسبیح و تحلیل ہے، دعا و استغفار ہے۔ مالی عبادت یہ ہے کہ جس کا تعلق یہ ہے کہ زکوٰۃ، صدقات وغیرہ، اور باقی ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، حج ہے تو اس میں مالی اخراجات بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سفری تکالیف بھی ہیں۔ ان دونوں کو جب سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں امت کا اتفاق ہے کہ عبادت اخلاص و للہیت سے کی جائے تو اس کا ثواب، اس کی قبولیت اللہ اپنے کرم سے فرما دیتا ہے۔ یہ ہے آل ایمان کا، آل اسلام کا ایک متفقہ اصول۔ اب میں جس مسئلے کی جانب بڑھنے لگا ہوں وہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں اور کوشش ہے 2 جمعوں تک اس کو کمپلیٹ کریں۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ کیا اس عبادت کا ثواب آپ مرنے والے کو بھی پیش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو ہم سے جڑا ہے، اہل سنت سے جڑا ہوا ہے، اور یہ خالصتاً ہماری ایک روایت بھی ہے اور ہمارے شاعر میں شامل بھی ہے، اور یہ الحمدللہ وہ حسین عمل ہے۔ یعنی آپ جو عبادت کرتے ہیں، عبادت کس کی؟ تو کیا آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کو فائدہ ہو، جنت ملے، گناہوں سے چھٹکارا ملے، کیا اس کی نیکی، اس نیکی کو آپ مرنے والے کو پیش کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ اپنے رشتہ داروں کو، مرحومین کو پہنچ سکتا ہے یا نہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کا میں نے کہا حسن ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسلام مرنے والے مرحوم کو زندہ لوگوں کی طرف سے برکات اور فوائد عطا کرتا ہے۔
اس میں ایک جو سب سے بڑی رائے ہے، رائے سے مراد یہ ہے کہ اس پہ اجماع ہے، اور اکثر سواد اعظم کا جو بالاجماع اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ جو بھی کریں پڑھیں اس کا ثواب اللہ کے حضور ان بندوں کے لیے آپ پیش کریں تو اللہ آپ کے بخشے ہوئے اور ثواب اور کیے ہوئے عمل کا ان کو فائدہ دے گا، دیتا ہے۔ یہ ایک سواد اعظم کی رائے ہے۔ اس میں ایک ہے معتزلہ کا اس پر انکار ہے، وہ کہتے ہیں نہیں پہنچتا۔ اچھا، وہ بھی قرآن سے دلیل لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو سوائے اس کے کسی چیز کا فائدہ نہیں جو اس نے خود کیا، وہ جواب دہ ہے۔ جو اس نے عمل کیا اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اس آیت سے لیتے ہیں۔ اور اہل سنت الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ یہی آیہ کریمہ اور اس کا ما قبل و ما بعد وضاحت فرما رہا ہے، عطا فرما رہا ہے۔ اور بلکہ اس کے عبداللہ بن عباس کی روایت تو یہ ہے کہ سورہ طور کی آیت نمبر 20 جو ہے یہ اس سے منسوخ ہے، یعنی اس میں اور حکم اور ہے، یہ اس سے منسوخ ہے۔ اب ناسخ و منسوخ کے اصول کو سمجھنے والا جانتا ہے۔ ہم اس پہ تواتر، اکابر کی آراء اور قرآن و حدیث کا نور پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کا یہ نور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، قرآن جو بھی اس کا ایک ایک حرف جملہ وہ کامل اکمل ہے، تھا، رہے گا۔ قرآن اچھے عمل کی تسکین کرتا ہے، تحسین کرتا ہے، لغو کو، فضول کو اور برے عمل کو قرآن روکتا ہے۔ یہ اصول ہے، یہ میں اپنے بھائیوں بچوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کا اصول کیا ہے کہ اچھے عمل کی کیا کرے گا؟ تحسین کرتا ہے، حکم دیتا ہے تو اس کی تحسین کرتا ہے، یہ اچھا عمل ہے، اور برے عمل سے قرآن روکتا ہے۔ اب یہ جو مرنے والوں کے لیے کچھ پڑھنا بھیجنا ہے یہ اچھا ہے یا برا، ہم اس مکتب فکر کو، معتزلہ کو اور اہل سنت کے دونوں موقف کو آپ کے سامنے رکھ کے فیصلہ آپ کر لیں۔ قرآن کے حکم سورۃ حشر آیت نمبر 10 فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، یعنی موقف دو گئے، ہم ڈنڈی نہ مارتے گئے نہ مارنے دیتے گئے، غلط عقیدہ میرا بھی ہو تو غلط ہے، کسی اور کا بھی ہو تو غلط ہے، منبر کا تقاضا یہ گئے ہم وہ کہیں جو قرآن کہہ رہا گئے۔ ایک رائے یہ گئے مرنے والے کو آپ جو بھی کریں نہیں پہنچ سکتا، دوسری اہل سنت کی سواد اعظم کا جو متفقہ اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے جو بھی اچھا عمل کریں پہنچ سکتا ہے۔ قرآن نے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ جو ان کے بعد آئے، وہ جو ان کے بعد آئے وہ یوں دعا کرتے گئے، یقولون، وہ جب بھی کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے،
ہماری مغفرت فرما. لیکن اس سے اگلا جملہ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے چلے گئے، شرط یہ ہے کہ گئے ایمان کے ساتھ. یہ ہے مسئلہ. وہ کہتے گئے اس کو فائدہ نہیں پہنچتا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن ادھوری ہے. آپ نے مطلق فیصلہ کیا، ہم نے کہا نہیں، قرآن نے بانٹ کر دی، تقسیم کر دی ہے. بعد میں وہ جو بعد میں آئے، ڈونگا باغ میں آنے والوں، ہم اپنے دادا کے بعد میں آئے، پردادا کے بعد میں آئے، ہم آئے، ہمارے مرنے کے بعد آئیں گے. قرآن کہتا ہے وہ جو بعد میں آئے وہ پہلے والوں کے لیے بھی دعا کرتے گئے. اس کو سنیت کہو، دیوبندیت کہو، بریلویت کہو، جو بھی کہو، اللہ کے بندو، اسی کا نام عین اسلام ہے. فرقے کا نام دینا، پارٹی کا، جماعت کا، قبیلے کا نام دینا آپ کی مرضی ہے. قرآن کہتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. اب یہ بھی سنیے، ایک ہے مومن. مومن کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا جو اپنے لیے پسند کرے. ایک ہے منافق، وہ کہتا ہے میں رہوں، میں کھاؤں، میں پیوں، میں جیوں، بس میں، وہ بھائی ہو، وہ پڑوسی ہو، وہ رشتہ دار ہو، وہ میں پہ ہوتا گئے. اور مومن وہ ہوتا گئے. اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے. مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، تکلیف کو محسوس کریں، خوشی میں شیئر کریں، وہ جناب شامل ہو. اب قرآن کا یہ اصول ہے، بعد میں آ کے پہلے والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے گئے. قرآن یہ کہہ رہا ہے مومن کی علامت یہ ہے، وہ اللہ کی حضور کہتا ہے اللہ مجھے بھی جنت دے، میرے دادے کو بھی دے، مرنے والے بھائی کو بھی دے، پڑوسی کو بھی دے. یہ ایسا عمل ہے، اس کو فرقے کا نام آپ کی مرضی ہے. قرآن کہتا ہے وہ مومن ہے، ایمان والا ہے. یہ ایمان والا ہے، ایمان والا ہے. اور ایمان والا کیسا گئے کہ اپنے لیے بھی دعا مانگ رکھا گئے اور دوسرے مرنے والے مومن کے لیے بھی دعا مانگ رکھا گئے. اب پھر دیکھیے ہم اسی طرح آگے چلتے ہیں. یہ دعا کیا گئے، یہ دعا کیا گئے؟ تو جب ہم نے اس کو دیکھا تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ. دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے دعا. پھر حضور نے ارشاد فرمایا اور اس کو بیان کیا کہ ابو داؤد نے باب الدعا کے حدیث نمبر 1481 میں حضرت انس فرماتے گئے حضور نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. سنن ترمذی نے بیان کیا 3698 حدیث نمبر ہے. اب پھر سنیے دعا عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. اب جو دعا مسجد میں کریں، گھر میں کریں، پبلک میں کریں، اسکول کالج پارٹی جلسے میں کریں، اللہ سے کرنی ہے. اور اگر وہ دعا برتن رکھ کے کریں، برتن کے بغیر کریں، چارپائی کے بیٹھ کے کریں، ٹیبل کے اوپر ٹیبل
ٹیبل کے سامنے، میت کے سامنے، میت سے دور، بابا ماما چاچا رشتہ دار کے سامنے کریں، دعا بندے سے نہیں ہے، دعا رب سے ہوتی ہے۔ تو عبادت سے روکنے والا دیوبندی ہو یا سنی یا وہابی، اس کا مطلب ہے کہ اس بے ایمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ رب کی عبادت سے روک رہا ہے۔ دعا کس سے کرنی ہے؟ کس کے لیے کرنی ہے؟ حکم کیا گیا اپنے لیے بھی۔ اچھا پھر سنیے، یہ جو عمل کر رکھے گئے آپ، ڈونگا باغ والوں نے کیا، سیالکوٹ والوں نے کیا، پنجاب والوں نے کیا، کے پی کے بلوچستان سندھ والوں نے کہا اس کو چھوڑیے، یہ عمل کیسا گئے، کس کا گئے، کس نے کیا، کون کرتا گئے؟ تو سنو، دیوبندی بن کے، وہابی بن کے، سنی بن کے، شیعہ بن کے، جو مرضی بن کے سنو، یہ عمل کیسا گئے؟ یعنی مرنے والے رشتہ داروں کے لیے، باپ چاچا بھائی کے لیے دعا مانگنا، یہ کس کا عمل ہے؟ بریلوی دیوبندی کی تقسیم کرنا چاہو آپ کی مرضی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی۔ میں چاہوں گا آپ یہ جملہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ بہت سے لوگ تلفظ کی غلطی کی وجہ سے پڑھتے ہیں ولوالدی، پھر سن لیں ربنا اغفر لی ولوالدی، پڑھیے ربنا اغفر لی ولوالدی 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 وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب مسئلہ آپ سے پوچھوں گا، آپ سب کو یاد ہے یہ دعا کس نے مانگی؟ جد الانبیاء حضرت، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کس نے مانگی؟ ابراہیم پاک نے۔ اسی مسئلے سے آپ سے مسئلہ نکال کے پوچھوں گا کہ دعا مانگی کس کے لیے جاتی ہے؟ یعنی اگر ابا چاچا بھائی کافر ہو، اللہ بھلا کرے، اکاڑا پولیس کا جس نے کسی غلط ذہنیت اور گھٹیا تربیت اور جہالت کی وجہ سے انڈیا کے کسی غیر مسلم اداکار کی برسی منانے والے، گلوکار کی برسی منانے والے کو پکڑ کے گرفتار کر کے کہا فٹے منہ تیرے ماں پیو دی تربیت دا۔ آپ دیکھیے وہ کوئی اور عمل کرتا تو جرم نہیں ہے، دعا مانگنے کا اس نے کہا، تو دعا کس کے لیے ہوتی ہے؟ ہاں نہیں بولو، دعا ہوتی ہے مومن کے لیے۔ اگر آپ، اور میں سمجھتا ہوں یقین ہے ہم تن گوش ہے، دعا ہوتی ہے مومن کے لیے۔ وہ ان پڑھ تھا جس نے غلطی کی، کافر کے لیے دعا کے جملے۔ میں پھر آگے بڑھوں گا، وہ دور سا دین سے دور تھا، اس نے دعا لکھی کافر کے لیے۔ اس کا مطلب ہے پڑھا لکھا ہوتا تو کافر کے لیے، غیر مسلم کے لیے دعا، بولیے، دعا کا جملہ نہ لکھتا، غیر مسلم کے لیے دعا کا جملہ نہ لکھتا۔ اظہار ہمدردی اور ہے، دعا اور ہے۔ اچھا عالم ہے نہیں کہے گا، پھر سنیے، مفتی قاری محدث پیر نہیں کہے گا، لیکن آپ کہتے ہو ابراہیم کا ابا کافر ہے، قرآن کہتا ہے ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہو ابا کافر ہے،
قرآن کہہ رہا ہے ربنا اغفر لی ولی والدیا۔ اچھا پھر سنیے، عربی کی وسعت ہے، چچا کو بھی والد، تایا کو بھی والد، لیکن جس بڑی کمیونٹی میں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں، جہاں تائے چچا کو ابا کہا جاتا ہے، اس میں ایک اور سسٹم بھی ہوتا ہے کہ وہ نام لیتے ہیں، ابا بھی کہیں گے تو نام بھی لیں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا مطلق ابا نہیں ہے، ہے نا، مطلق ابا نہیں ہے۔ میرے اپنے بھتیجے مجھے بڑا ابو کہتے ہیں، ہم اپنے گھر میں، میں اپنے تائے کو بھی ابو کہتا ہوں، لیکن بڑے ابو، چچا کا نام لے کے تو ان کے نام کے ساتھ ابو لگاتے ہیں۔ جب اپنے ابے کی بات آتی ہے تو کبھی ہم نے چھوٹا بڑا ابا نہیں کہا۔ پھر مطلق ابو، مطلق باپ، آپ کے میرے پنجابی کلچر میں، سرائکی کلچر میں، جب گھر میں جوائنٹ فیملی جہاں تایا چاچا اکٹھے ہوں، چھوٹے ابا، چھوٹے بابا، بڑے بابا، لیکن آپ دوسروں کو تو یعنی تایا کو بڑے ابو کہیں گے، اپنے ابے کو ابا کے ساتھ بڑا چھوٹا یا نام نہیں لیں گے۔ اب ذرا پھر سنیے، قرآن کہتا ہے اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، وہاں کیونکہ بات کر دی، باپ میں کوئی گم نہ ہو جائے، بات کر کے نام دے دیا، اور یہاں دعا میں نام نہیں ہے، ربنا اغفر لی ولی والدیا ولی والدیا ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر آپ ہمتن گوش ہیں تو پھر آپ کو اسی ذوق میں بارگاہ مصطفی میں لے کے چلوں۔ اللہ ہمیں یہ سعادت عطا فرما دے کہ نور محمدی کی برکات نصیب ہو جائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ حدیث شریف ہے ترمذی کی، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 201 ہے۔ حضور رحمت کونین کھڑے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہو کے، چوک میں نہیں، ممبر پر کھڑے ہو کے فرمایا میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا آپ اللہ کے رسول، نبیوں کے امام، محبوب خدا گئے۔ لو جی، اس سے بڑی کوئی ڈگری، سب سے بڑی ڈگری ہے نبی، اس سے اونچی رسول، اور سب سے اونچی محبوب خدا۔ اس سے بڑی ڈگری انسانی کائنات میں گئے نہیں، سب سے اونچے نبی، نبیوں سے اوپر رسول، رسولوں کے اوپر محبوب خدا۔ تبھی تو میرے امام محمد رضا کہتے گئے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں دونوں عالم کا دو، کیا خبر
پہلا مسئلہ یہ ہے حضور کے پیارے غلاموں سب سے بڑی ڈگری ہے نبی رسول اولو العزم، پھر میرا نبی۔ اب سنیے حضور نے فرمایا، مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے دعا والا۔ حضور نے فرمایا صحابہ میں کون ہوں؟ عرض کی آپ اللہ کے حبیب ہیں، نبیوں کے سلطان ہیں، رسولوں کے امام ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ سنو سنو، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اللہ نے قبیلے بنائے، مجھے اچھے قبیلے میں رکھا۔ اللہ نے جو قبائل تھے ان میں اعلیٰ قبیلے میں رکھا، اعلیٰ لوگوں میں رکھا۔ گویا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب مصطفیٰ کے انوار و حضور کے نور کی جناب والا کائنات میں جلوہ گری کا سلسلہ آیا تو اس میں کیا ہوا؟ اللہ نے پاک رحموں پاک پشتوں کا انتخاب کیا۔ یعنی آپ کے میرے ہاں مزاج یہ ہے کہ ابا کافر ہو تو فخر نہیں کر سکتے، فخر نہیں ہوتا ابا کافر ہو، چاچا کافر ہو، فخر نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کا حبیب ہے، منبر پر کھڑا ہے، کائنات کی سب سے مقدس سوسائٹی صحابہ سے مخاطب ہے، قیامت تک کائنات کو اصول بخشنے والا نبی ان لوگوں سے مخاطب ہے جن کے ایک ایک کردار کے نور نے کائنات کے گوشوں تک مصطفیٰ کے دین کو منتقل کیا گئے۔ حضور فرماتے گئے میں عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، میں قریش میں، میں فلاں قبیلہ میں، اللہ نے پاک رحموں پاک پشتوں میں مجھے منتقل کیا گیا۔ اب بتائیے اگر وہ کافر تھے تو نبی نے فخر کیوں کیا؟ اگر نبی نے فخر کر کے ان کا نام لیا گیا تو کس مولوی کی جرت ہے وہ نبی کے والدین کو کافر کہنے کی جسارت کرے؟ نبی فخر کر رہے گئے۔ اچھا پھر میرے نبی کے غلاموں وہ سارے کے سارے اس دین فطرت پر تھے جہاں سے میرے نبی کا نور کائنات میں منتقل ہوا۔ تو آپ کہیں گے پھر آذر کون تھا؟ آذر نمرودی کیبنٹ کا رکن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، پالا سانبا چاچے تائے نے اسی کا نام لیا۔ اللہ نے آپ کو ایسی پاک پشتوں اور رحم میں منتقل کیا، میرا نبی اسی میں منتقل ہوتا ہوتا تا کہ سیدہ آمنہ و عبداللہ کے جسد اطہر اور بطن اطہر میں جا داخل ہوا۔ اب حضور کے غلاموں پھر بتائیے قرآن اچھے عمل کی تحسین کرتا برے عمل سے۔ اب نماز میں دعا مانگنے کا تسلسل، رب اجعلنی، آپ شیعہ ہیں تب بھی پڑھ رہے ہیں، دیوبندی ہیں تب بھی، سنی ہیں تب بھی، وہابی ہیں تب بھی، آپ سیکولر ہیں لبرل ہیں تب بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ کس نے پڑھی تھی؟ دعا گئے ابراہیم کی پسند کی میرے نبی نے، تسلسل ہے قیامت تک۔ ابا کافر گئے تو دعا کو نکالنا چاہیے۔ اگر ابراہیم کا ابا مسلمان ہے تو قیامت تک اتنی ادا پسند آئی ہے کہ مصطفیٰ نماز میں بھی دعا مانگ رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم ایک اور مسئلہ بھی سن لے۔ ہم جب درود کی بات کرتے ہیں تو ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز والا درود، ہم نے کہا سبحان اللہ، نماز والا درود
ایک لطیفہ سناؤں آپ کو دلچسپ. ہمارے علاقے میں ایک MPA صاحب تھے، وہ ان کے بھائی فوت ہوئے تو مجھے وہاں گیا میں. اب وہاں دوسرے مسلک کے علماء بھی، چوٹی کے علماء پہنچے ہوئے تھے. تو مجھ سے پہلے ایک شیخ الحدیث تھے، دوسرے مکتب فکر کے بڑے نامی گرامی، بہت بڑا مدرسہ، اور ان کے اپنے طلباء کا پورا وفد بھی لے کے آئے تھے. انہوں نے تقریر کی، اور تقریر میں انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا. خطبہ مکمل کیا تو کہنے لگے درود پڑھے نماز والا. کیسے کہتے ہیں وہ جو جیسے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب ظاہر درود شریف پڑھنے لگے لوگ تو علامہ سے فرمانے لگے، نال قید لا دیتی، درود شریف پڑھو نماز والا. اچھا سب نے پڑھا، میں نے بھی پڑھا، ہم سب پڑھتے ہی ہیں. تو میں نے بڑا انجوائے کیا، میں نے کہا سبحان اللہ. لیکن میں کیا پھنس گئے. آپ بھی مزہ لیں گے، آپ بھی مزہ لیں گے بات کی. دیکھو نا، دین کا فلسفہ یہی ہے. آپ جب کسی اعتراض کا جواب دیں تو اعتراض والے کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کے اعتراض میں تنقیص بھی نہیں ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے. تحقیق کریں، تنقیص نہ کریں. اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا، جیلم کے یوٹیوبر کی بات کرتے ہوئے کہ آپ کے جملوں میں تنقیص ہوتی ہے. تنقیص نہ کریں، تحقیق پیش کریں. آپ کا حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے دفاع میں کسی کو کرٹیسائز کرنا. بات کوئی بھی ہو، آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات گانے والے، ناچنے والے بھی بہت اچھی بات کر دیتے ہیں، بہت بار اچھی بات، یعنی ان کا عمل کچھ ہوتا ہے لیکن باتیں ان کی بھی اچھی ہوتی. ہم نہیں کہتے کہ ہر بندے کی ہر بات ہی غلط ہے، بندوں کی بہت سی باتیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن آپ کی بات میں تنقیص نہ ہو. اور تنقیص مولوی کی، پیر کی الگ بات ہے. کوئی صحابی کو جڑ جائے، کوئی آل رسول کو بھونکے، کوئی اولیاء محسنین اسلام کو، تو پھر ظاہر ہے. اب انہوں نے تقریر کر دی، درود شریف پڑھیے نماز والا. اب سب نے پڑھا. جب میری بات آئی تو میں نے خطبہ شریف یہی پڑھتے ہوئے میں نے کہا سلام پڑھیے قرآن والا اور نماز والا. قرآن والا اور کیوں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. میں نے کہا درود شریف پڑھا گیا ماشاءاللہ. اب ذرا سلام پڑھو قرآن والا اور نماز والا. السلام علیک ایھا النبی. یہ ہے دین کا حسن. اب ذرا نماز والے درود شریف پہ غور فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم. اللہ رحمت فرما اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح تو نے یہ فرمائی ابراہیم پر. اس سے اگلے جملے پہ غور کرنا ہے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ کون ہے؟ وعلی آل ابراہیم کون ہے؟ او میرے پیارے دیوبندیوں، میرے او مٹھے او وہابیوں، میرے او مٹھے او شیعوں، سنیو جیڑی جیڑی بلاویو دسو. وعلی آل ابراہیم. بٹ صاحب نے، چودھری صاحب نے، خان صاحب نے، ملک صاحب نے، سنی صاحب نے، دیوبندی صاحب نے، وہابی صاحب نے، شیعہ صاحب نے، یا علی آل ابراہیم چ میرے نبی دی اماں تے ابا نے. نسل سے بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر چلے. اسماعیل کی نسل میں صرف میرا نبی. وعلی آل ابراہیم. اسی آل ابراہیم
ابراہیم پر میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا دیوبندی سنی وہابی صاحبان کہ ہو جائے کم کلو نماز دے وچ نبی دے والدین لئی دعا تے درود نماز تو بعد آدھے ہو کافر عقل دا علاج کراؤ. حضور کے والدین اس کی وجہ یہ گئے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو جس وطن میں رکھا. میں آپ کی خدمت میں آپ عرض کروں دکان سے دودھ لینے جائیں دکاندار کے حاجی صاحب چودھری صاحب برتن سوری بول لایا شاپر اچ دے دیو تسی اکھو شاپر اچ دے دو کہے سوری اوہو شاپر ختم ہو گئے کنا لینے 1 کلو 1 شاپر رکھیا سی میں ایک چکیا روڑی توے چکیا روڑی توے ہے صاف تے میں کیا صفائی کر کے یہ دے وچ میں پاواں گا دکان دا کوڑا تے سٹاں گا جاندے ہویاں ڈسٹ بین وچ ہے صاف نیت صاف ہے جھوٹ نہیں بولاں گا چکیا روڑی تو حاجی جی 1 کلو دودھ پا دیں ہولی دیوبندی بن کے جواب دو وہابی بن کے دو سنی بن کے دو جیڑی بلا بھی ہو حاجی جی چکیا روڑی توے ہے قرآن حدیث کی گل ہے صاف ایمان دا سودا نہیں کریں گا ہے صاف مگر چلو دھو دیں ہولی بولو دھو دیں نہیں پا دیں نہیں میں نہ تسی دسو کلو دودھ دلی سبحان اللہ کلو دودھ گندے نہیں صاف شاپر لیکن نسبت نسبت روڑی نالے صاف ہے گند نہیں ہے صاف ہے اڑدا روڑی تے ڈگے ٹچ ہوئے حاجی صاحب میں چک لیا صاف کر کے دودھ پا دیا نہیں لمو گے یہ لے کے جاؤ گے گھر رچ دسو گے بیوی آکھنا حاجی میں تا شروع تو یاندیاں میں کسے چول دے کھاتے پئیاں آپ دیوبندی سنی وہابی شیعہ ہو آپ 1 کلو دودھ آدھا کلو دہی گندے شاپر میں صاف ہو نسبت روڑی سے ہو نہیں رکھ سکتے میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں جواب مجھے اگلے جمعے نہیں اسی جمعے دے دو جس وجود میں شرک کی نسبت ہو اللہ محبوب کے نور کو اس میں کیسے رکھ سکتا ہے پھر ہم کہیں گے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا حضرت آمنہ کے دلار نبی غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا حضور
کے انوار و تجلیات کی برکات سے خاندان پاک، حضور کی ہر اماں بھی، ہر بابا بھی. بس اسی پہ آج کی بات ختم کریں گے. اس سے آگے میں نے کہا 2 جمعے چلیں گے. اب ذرا سنیے، نبی جس جھولی میں پلے اس کا فلسفہ کیا گیا. یہ سن لو نبی کے غلاموں، حضرت سیدہ مریم کو اللہ نے بغیر خامد کے بیٹا دیا. اللہ نے بغیر خامد کے، اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام مریم کے وجود میں بطن میں منتقل فرما دیا. جبریل آئے فتمثل لگا بشرا سویا، اللہ نے ان کو بھیجا. جناب حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ ماں کے وجود میں آئے، پھر پیدائش بھی ہو گئی. اب جب پیدا ہوئے حضرت مریم پر ڈبل کیفیت، ایک رونے والی، ایک خوشی والی. خوشی یہ کہ اللہ نے بیٹا دیا، پریشانی یہ کہ بغیر باپ کے. سوسائٹی بڑی تکڑی ہوتی ہے، شریکہ بڑا ڈاڈ ہے. حضرت مریم نے اٹھایا، روتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی ہیں، واہ میرے سونے ربا، پتر تے دتے ہی پنڈ دے لوگانوں کی منہ بھی کھاواں گی. اماں چنگی، ابا چنگا، خاندان چنگا. انہاں تے پہلے ہی اس میرا سوال جڑا کرنا عجیب ہوئے گا. رب نے فرمایا مریم گھبرانا، بغیر باپ کے بیٹا دے سکتے ہیں تو تدبیریں بھی دے سکتے ہیں. مریم پاک نے بچہ اٹھایا، اپنے قبیلے کی جانب چل پڑی. پہلی برادری قبیلہ کٹھا ہو، چنگی ماں دی دھی آ رہی جے، چنگے پیو تے چنگے بھراواں دی بہن آ رہی ہے. مریم ساڈی عزت ساڈا وقار آ رہی ہے. قریب ہو کے دیکھا، جھولی چ بچہ. مریم نہ شادی کی، نہ رخصتی کی، نہ یہ کیا کیا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. پیو ویکھ، بھرا ویکھ، ماں ویکھ کی کر کے آئی ہیں. بچہ. مریم فرمانے لگی ٹھیک ہے، بات کر لی. سب نے غصے میں آگ بگولا. مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو کہ کتھوں لے کے آئیاں. بچہ رکھ دیا جھولے میں. ان کی عدالت لگی، ساتھ پوری پرے، پورا جناب رشتہ ناتا، پورا پنڈ علاقے بڑے معزز کھڑے ہو گئے. ایک کتھوں لے کے آئی ہیں. مریم فرمانے لگی مجھ سے نہ پوچھو. فاشارت الی، اس سے نہیں پوچھ لو. سب کہنے لگے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. جلی ہو گئی ہے، کیا ہو گیا. بچے بھی کبھی بولے انہیں کیا ایو تے تو دسنا ہے، تو اڈے نہیں بول دے. جنہ گھلے آئے انہیں بول بھی سکھا کے گھلے. انہوں نے کہا کیسے بولے گا. جب انہوں نے مریم نے یوں کیا تو جھولے میں بچہ بولا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. صرف اپنی گل ہی نہیں، پوری شریعت تعارف بھی کرا دیتا. اپنا نام دسدا تے لوگ آکھنا سی ماں سکھایا ہے. نبی نے اپنا بھی بتایا، تعارف بھی کرایا، شریعت کی بات بھی بتا دی. چس والی گل. تے پھر اگلے مرحلے کی جانب انہوں نے کہا اس سے پوچھو. بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، احکامات ہیں. جب بات کی سیانے بندیاں کیا آ جاؤ چلیے. کملیاں کیا نہیں نہیں نہیں، گل کھلے گی نہیں، گل بچوں نکلے گی نہیں، اسی جانا نہیں. انہیں کہ آ جاؤ چلی. انہیں کیا نہیں، گل پوچھی جے ماں دی.
وہ جو ظاہری دانشور تھے، دانشور، کہنے لگے گل پوچھئے ماں دے کردار دی، سیانے بنو، بچے نے اپنا دسے تو آڈے سوال دا تے جواب ہی نہیں، اس لیے تو ہم اڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ سوال تھا کہ کیا کر کے آئی ہو، جواب دیتی میں نے شادی کی تھی، میں نے رخصتی کی تھی، آپ کو پتہ نہیں ہے، میری شوہر اللہ نے دیا، میری شادی ہو گئی، بچہ ہو گیا۔ جواب اس نے نہیں دیا، بچے سے کہا پوچھو، بچے ماں دی گل ہی نہیں کی تھی، بچہ شروع ہی اپنے تو ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، یہ وچ اماں کتھے؟ سیانیاں کیا ہو جاگل دانشورو، سمجھو بات کیا گئے، کہا کیا گئے سمجھ نہیں آئی، کہا وہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے نبیوں کا اس میں جواب کیا گئے، کہا جواب یہ گئے، وہ کہہ رہا ہے میں نبیوں تے جیڑی جھولی وچ جس بطن میں نبی قیام کرے وہ ناپاک نہیں ہوتا، اور جس جھولی اچ نبی پلے وہ ناپاک نہیں ہوندی۔ اساں کیا جب عیسیٰ کی عظمت کا یہ عالم ہے تو پھر میرا نبی ہے۔ اس لیے ایک چٹکلے دی گل سن لو، ہے حدیث دی، میرا نبی کیا ہے، وہ جھولی میں آئے تو کہا میری ماں کی جھولی پاک، نبی آئے، حضور نے فرمایا اعطی تو، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے کیا، ان خصوصیات میں ایک یہ بھی ہے، حضور فرماتے ہیں میں نے زمین پر پاؤں رکھا، زمین پر پاؤں رکھا، اللہ نے میرے پاؤں رکھنے کی وجہ سے پوری روئے زمین کو طہورا و مسجدہ، جگہ میں ایک تے قدم رکھیا، اللہ نے مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے پوری روئے زمین کو پاک کر دیا۔ ہاتھ جوڑ کے پوچھاں گا مولوی جی، حضرت عیسیٰ اماں کی جھولی میں کھیلیں تو طہارت پاکیزگی کو سلام ہے، تو جیڑا نبی قدم رکھ کے فرمائے روئے زمین کو پاک کر دیا، اس نبی کے بارے میں ترازو اٹھانے سے پہلے اماں کو ضرور پوچھو دے کو غلطی کتھے ہوئی ہے۔ وآخر دعوایا ان آپ تشریف رکھیں گے ان الحمدللہ۔